بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند مل کر پڑھیں گے۔ بچوں کا رمضان ہے پروگرام اور اس میں پڑھا جا رہا ہے درود اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں، اور جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک پڑھے گا اس کو کیا ملے گا پیارے بچوں؟ معلوم ہے آپ کو؟ جو 100 بار درود پاک پڑھے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں، آپ نے رمضان میں دیکھا پروگرام بچوں کا رمضان، اور رمضان آیا عشرہ رحمت، رحمت لٹاتا، مغفرت لٹاتا، اور دوزخ سے آزادی کی نویدیں سناتا سناتا آپ جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچا ہے۔ تو اپنی ابھی بھی جو کچھ لمحات ہمارے درمیان موجود ہیں، اس میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اس رحمتوں والے رمضان سے ہمیں ہمارا حصہ ملے، اور ہم بھی ان میں شامل ہوں کہ جن کی اس رمضان میں مغفرت ہوئی۔ اور آگے کے لیے اب ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ نیکیاں ہم نے صرف رمضان میں کرنی ہے، اس کے بعد نہیں کرنی۔ ہاں، نمازیں رمضان میں پڑھنی ہوتی ہے، بعد میں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، بعد میں بھی پڑھنی ہوتی ہے، روزے رمضان میں رکھنے ہوتے ہیں، بعد میں بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ پکی بات ہے، سوچ لیں بھائی۔ بات میں نہیں منع ہے، بالکل نہیں رکھنے۔ نہیں، روزے بھی بعد میں رکھ سکتے ہیں لیکن فرض نہیں رہتے نا، ٹھیک ہے؟ جو 5 دن ہیں اس کے اندر روزے نہیں رکھیں گے، جیسے بھی عید کا دن آئے گا نا، جو عید کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے نا، اس میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ بقر عید آتی ہے اس میں 3 دن اور ایک اس کے بعد والا دن 4 دن، یہ 5 دن ٹوٹل بنتے ہیں کہ اس میں سال میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں اجازت ہی نہیں ہے کہ رکھ سکے۔ اس کے علاوہ تو آپ نفلی طور پہ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن چلے بچے چھوٹے ہیں، دیگر عبادتیں تو کرنی ہوتی ہیں نا، نماز تو سارا سال فرض ہے۔ تو یہ رمضان ہمیں یہ سکھا کر جا رہا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں نیکیاں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، تو رمضان کے بعد بھی ان عبادتوں کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ دیکھیں رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں، کون سی خاص عبادت کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ اور روزہ رکھنا ایک کام ہے نا، اس میں سارا دن ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے۔ حالانکہ کھانا بنیادی نیڈ ہے نا، ضروری ہوتا ہے کھانا، لیکن ہم روزے میں کھانا نہیں کھاتے، پانی پیاس کتنی بھی لگ رہی ہو پانی نہیں پیتے۔ تو اتنے جو کام بظاہر بڑے مشکل لگتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نیکیاں کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ ہاں، اگر ہم یہ سوچے بہت مشکل ہے نہیں کر رہے، تو یہ ہماری اپنی کاہلی ہے، ورنہ بھوکا پیاسا رہنا تو بڑا مشکل کام ہے بیسکلی، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن رہ لیتے کہ نہیں رہ لیتے؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ اور نیکیاں بھی ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سستی کریں تو سستی نہیں کرنی۔ رمضان جانے کا بچوں بڑوں کو بھی غم ہوتا ہے، بے شک غم ہونا چاہیے، اتنی نیکیاں جس میں بڑھ جاتی ہے، وہ مہینہ ہمارے درمیان سے جا رہا ہے، لیکن یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم نے رمضان والے کام جاری رکھنے ہیں، یعنی نیکیاں جاری رکھنی ہے۔ رمضان کے بعد کیا آتی ہے؟ عید۔ عیدی میں عیدی ملتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، تو ساری زندگی اس انداز سے گزاریں جیسا رمضان سبق دیتا ہے، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد پھر ایک عید ہوگی، مرنے کے بعد پھر ایک عید ہوگی، اور عید میں کیا ملے گی؟ عیدی میں کیا ملے گی؟ کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ نہیں کیا کرتے زندگی گزاریں گے تو مرنے کے بعد پھر عید ہوگی ہماری کہ جنت ملے گی۔ تو یہ اچھے سے پیغام کے ساتھ شروع ہو چکا ہے پروگرام بچوں کا رمضان، اور اس میں ہم تلاوت قرآن پاک بھی شامل کریں گے، کلام بھی ہوگا، الوداع بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے، اور بھی اچھی باتیں آپ سے ہونے والی ہیں۔ تو جو گھروں پر بچے موجود ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، تلاوت قرآن پاک۔
बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تلاوت قرآن کریم ہم نے شامل کی، اب ہم اس کو سمجھیں گے بھی، ٹھیک ہے. اس کی ٹرانسلیشن اور کچھ ایکسپلینیشن، تفسیر اس کی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے بچوں. جی تو آج ہم نے پارہ 29 سورہ ملک، کون سی سورہ؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 سے 5 تک کی ہم نے تلاوت سنی ہے. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے. کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنائے. اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا. کتنے اسکائز ہیں؟ 7. کتنے؟ ہاں یہ یاد رکھنا ہے. آسمان کتنے؟ 7 ہیں. آسمان ہیں اور کتنے؟ جی. اور یہ ایک کے اوپر ایک ہیں. یہ ایک ہمیں نیچے والا دکھ رہا ہے، اس کے اوپر ہے، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، اور اس کے کتنے ہو گئے؟ 7 ہوئے. چلیں خیر، ابھی گنا رہا ہوں میں ویسے ہی سمجھانے کے لیے. کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں. اور یہ نیچے والا آسمان ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے جس میں ستارے ہیں نا، بقیہ اس کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ پاک نے بنائے ہیں اور اس کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے. جی اچھا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، پس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ. اگر ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو اوپر کیا دکھے گا؟ دیکھیں اوپر کیا دکھ رہا ہے؟ چھت دکھ رہی ہے نا. یہاں آسمان نہیں ہے، یہاں پر چھت ہے. لیکن اگر ہم باہر کہیں پہ کھڑے ہو کر اوپر دیکھیں گے تو آسمان دیکھے گا. اور اس کے اندر ہمیں کچھ خرابی دکھتی ہے آسمان میں؟ یہ بالکل فلیٹ آسمان ہوتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی. تو فرمایا تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، پس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ. کیا تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی. یعنی آسمان میں کوئی خرابی، کوئی رکھنا، کوئی چیز خرابی نہیں. چھت ہوتی ہے نا، ہمارے گھر کی چھت ہوتی ہے، دیکھتے ہیں تو کہیں سے کلر اتر رہا ہوتا ہے، کہیں پہ جالے لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ کسی کی کچھ خراب بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے گھر کی چھتیں ایسی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو دنیا کی گویا چھت ہے، آسمان، اس کے اندر کوئی خرابی، کوئی رکھنا نہیں ہے. اچھا، اور فرمایا اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے
آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ یہ جو نیچے کا آسمان ہے اس میں کیا لگے ہوئے ہیں؟ اس میں چراغ بولا، ابھی میں نے ترجمہ کیا، اور کس سے روشن کیا؟ چراغوں سے۔ تو یہ ستاروں کو چراغ کہا گیا۔ چراغ بھی تو ایسی روشن ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بچوں نے دیکھے نہیں ہو، چراغ پہلے ہوتے تھے وہ چھوٹی سی ایسے ہوتی تھی کٹوری سی، اور اس کے اندر جو ہے وہ تیل ڈال کے اور ایسے روئی سے بنا کے وہ رکھ دیتے تھے، اس کو جلاتے تھے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چراغ۔ تو چراغ سے روشنی حاصل کرتے تھے۔ آج کل تو سیور وغیرہ آ گئے، موبائل میں ٹارچ ہوتا ہے۔ تو خیر جو نیچے کا آسمان ہے اسے ستاروں سے روشن کیا گیا ہے، آراستہ کیا گیا۔ کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں نا رات میں ستارے، آپ دیکھیں۔ اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ شیطان ہوتے ہیں نا، شیطان، یہ جو ہے نا اوپر آسمانوں پہ جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے۔ کیا سننے؟ ہاں، فرشتوں کی باتیں سننے۔ تو انہیں جو ہے نا یہ ستارے مارے جاتے ہیں اور ان کو شیطانوں کو اس سے بھگا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ شیطانوں کے لیے آگ جہنم کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں اس سے آزادی نصیب فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ پاک کی قدرت یہ ہے، یہ بیان کیا گیا کہ اس نے کسی مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنائے۔ ہر آسمان دوسرے کے اوپر کمان کی طرح ہے۔ کس طرح ہے؟ کمان دیکھی آپ نے؟ ایک ہوتا ہے تیر، اس کے ساتھ ہوتی ہے جس سے تیر کو چلاتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ کمان۔ تو کمان کیسی ہوتی ہے؟ ایسے کرو کی شکل میں ہوتی ہے نا۔ تو یہ آسمان کے اوپر آسمان یوں موجود ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ ایک کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ ہر آسمان دوسرے کے اوپر کمان کی طرح ہے، اور دنیا کا آسمان زمین کے اوپر گنبد کی طرح ہے، پورے گنبد کی طرح ہے۔ آپ کہیں سے بھی دیکھیں آپ کو آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یوں پورا گول گنبد کی طرح دنیا کے اوپر یہ آسمان موجود ہے۔ اور ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے کئی 100 سال کا سفر ہے۔ یہ آسمانوں کے اندر بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ بھی ہے، کئی 100 سال تک آپ سفر کرتے رہیں تو اتنا جو ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اے بندے، تو اللہ پاک کے بنانے میں کوئی فرق اور عیب نہیں دیکھے گا، بلکہ انہیں مضبوط، درست اور برابر پائے گا۔ تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ تاکہ تو اپنی آنکھوں سے اس خبر کے درست ہونے کو دیکھ لے اور تیرے دل میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا اور بار بار دیکھ، ہر بار تیری نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھک ہار کر پلٹ آئے گی۔ بار بار کی جستجو کے باوجود بھی ان میں کوئی خلل اور عیب نہ پا سکے گا۔ اچھا، تیسری آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اپنی قدرت کی ایک اور دلیل کو بیان فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا۔ کس سے آراستہ کیا؟ ہاں، آراستہ سمجھتے؟ سجانا، خوبصورت کرنا۔ تو یہ ستارے بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں نا، جو کہ زمین کی طرف سب سے زیادہ قریب ہیں، اور لوگ اسے دیکھتے ہیں اور ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا کہ جب شیاطین آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے پہنچے تو ستاروں سے شعلے اور چنگاریاں نکلیں جن سے انہیں مارا جائے۔ اور اللہ پاک نے ان شیاطین کے لیے دنیا میں جلانے کے بعد آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نعمتوں کا خوب شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان کے لمحات باقی ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارا سال اس رمضان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت سنی، ترجمہ سنا، اب کیا کرنا ہے؟ اور کلام کیسے پڑھیں گے بھائی؟ مل کر پڑھ سکتے ہیں تو مل کر پڑھیں، جھوم کے سن سکتے ہیں تو جھوم کر سنیں، اور آنکھیں بند کر کر مدینے کی یاد میں کھو کر سن سکتے ہیں تو اس طرح سنیں، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، چلیں جی چلتے ہیں کلام کی طرف۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا
ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے اور قیامت تک جگائیں گے نہ منکر نکیر اس کو لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے قسم اللہ کی مجھ کو وہ منظر دیدنی ہوگا قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ سبحان اللہ، خوبصورت کلام ہم نے سنا۔ پروگرام ہے ہاتھ اٹھا کر، بچوں کا رمضان، نیچے کر کے، بچوں کا رمضان، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ بچوں کا رمضان۔ اب پروگرام میں ہم شامل کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کی نیکی۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ریان اتاری اور آج ہے 29واں روزہ۔ 29ویں روزے کا نیک عمل ہے کہ نیکی کی دعوت دینا۔ تو چلے بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف۔ ارے یہ کیا، کس کی ہے یہ بائک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بائک آپ کی ہے؟ جی ہاں۔ آپ جانتے ہیں بیچ گلی میں یوں بائک کھڑی کرنے سے گزرنے والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ نہیں، وہ اپنا موبائل گھر بھول گیا تھا، وہ لینے گیا تھا۔ لیکن پیارے بھائی، ایک اچھا مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ اس طرح بائک پارک کرنے سے لوگ پریشان ہوں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، آئندہ خیال رکھوں گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کسی کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والا اور ایک ایسی نیکی کرتا ہے جو سارے انبیاء کرام علیہم السلام کرتے آئے ہیں۔ اس لیے نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دیجیے۔ آج کی نیکی میں ہم نے سنا ہے نیکی کی دعوت دینا۔ نیکی کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ استقامت دے۔ ہمیں دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ کس چیز کی دعوت دینی چاہیے؟ نیکی کی۔ اور جب کوئی ہمیں دعوت دے تو ہمیں دعوت کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ کوئی بولے آؤ دوست تمہیں کھلاؤں میں سموسے پکوڑے، ہم بولے واہ واہ واہ، آ رہے فوراً دعوت قبول کرتے ہیں۔ اور کوئی بولے آؤ نماز کے لیے چلیں،
پھر ہمیں نماز کی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے کہ یہ زیادہ اچھی دعوت ہے کہ نمازیں پڑھیں گے، نیکیاں کریں گے تو جب بدلے میں ملے گی انشاءاللہ جنت۔ تو سیگمنٹ تھا آج کی نیکی اور پروگرام ہے بچوں کا، اور بچوں کے رمضان میں آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو اور شامل کرتے ہیں جواب پر سوال۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی سیگمنٹ ہے جواب پر سواب، اور اس طرف ہے ٹیم اور ادھر ہے ٹیم، اور آج جیتے گی دیکھتے ہیں بھائی، کوشچنز ہوں گے، کوشچن کا جو آنسر دیتا جائے گا وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ ٹیم اے ریڈی ہے بھائی؟ جس کو جواب آتا ہو وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ اٹھائے گا، مائک لے گا، ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ سے۔ کون سے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ ہاں، سے۔ وہ مائک لے گا اور پھر مائک کے اندر جواب اس نے دینا ہوگا۔ جی ٹیم اے، آپ کے لیے آسان سوال آ گیا ہے، جواب آپ نے دینا ہے۔ بتائیے ایک دن میں 5 نمازوں کی جماعت کے لیے، جماعت ہوتی ہے نمازوں کی، اس کے لیے کتنی بار اقامت کہی جاتی ہے؟ مائک لے لیں، آپ کے پاس ہی آپ مائک لے کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی 5 بار 5 بار۔ یہ اقامت ہوتی کیا ہے؟ اذان دینا۔ اذان دینے کو اقامت کہتے ہیں۔ اور کون بتائے گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اقامت کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا پھر؟ تکبیر۔ ابھی تو آپ اذان دے رہے تھے، اب تکبیر ہو گئی۔ خود پتہ ہے۔ جی جو جماعت کھڑی ہونے کے لیے امام صاحب، مؤذن صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، الفاظ تقریباً وہی ہوتے ہیں، بس اس کے اندر ایک الفاظ زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تو یہ کہلاتی ہے، کیا کہلاتی ہے؟ جی تو جواب درست ہو گیا ہے، پہلے غلطی ہو رہی تھی۔ جی ٹیم بھی، آپ سے کوشچن یہ ہے، یہ بتانا ہے دسترخوان پر کھانا کھانا کس کی سنت ہے؟ دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتے نا؟ جی آپ ہی بتا دیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ اب یہ مائک آپ پڑوس میں دے دیں ہم نے۔ ہاں اب کوشچن یہ ہے ٹیم اے سے، بتائیے رمضان شریف کے کون سے عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے؟ بھائی ادھر، آپ کو آتا ہے جواب؟ نہیں آتا؟ ادھر آگے دے دیں پھر 20 دوبارہ زور سے۔ 20 رمضان۔ 20 رمضان کے عشرے میں۔ اچھا یہ کہہ رہے 20واں جب روزہ گزر جاتا ہے پھر اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، تو آخری عشرہ ہوا نا، آخری 10 دن میں کیا کیا جاتا ہے؟ اعتکاف۔ اور زور سے۔ اعتکاف۔ ہاں ماشاءاللہ، تو آخری عشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف ہوتا ہے۔ جی ٹیم بی، جواب درست آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ مائک آپ پڑوس میں دے دیں ہم۔ جی کچھ بچے مائک ہی نہیں لیتے، وہ بھی نہیں لے رہے مائک سے، کیا ڈر لگتا ہے۔ جی آخری عشرے کا نام بتانا ہے، یہ کون بتائے گا؟ آپ ہی بتائیں گے، بتا دیں بھی جلدی سے۔ عشرہ جہنم سے آزادی۔ جی کون سا عشرہ ہے؟ مائک دے دیں ان کو پڑوس میں سیدھے ہاتھ سے۔ جی کون سا عشرہ ہے؟ جہنم سے آزادی۔ اور زور سے۔ جہنم سے آزادی۔ جی عشرہ جہنم سے آزادی، کیا بات ہے۔ جی سب صحیح جواب دے رہے ہیں ٹیم اے۔ پھر آپ سے کوشچن ہے، یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے؟ آسان ترین کوشچن آ گیا ہے، کس نبی کو قرآن پاک میں رحمت للعالمین کہا گیا ہے؟ جی ٹیم اے، کسی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا، اتنا آسان کوشچن یہاں آتا ہے ٹیم بی کو؟ کس نبی کو قرآن پاک میں رحمت للعالمین کہا گیا ہے؟ دیکھیں بھائی، ہم چیز کو آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ آپ کا ایک ہی ہاتھ اٹھا ہے بس، چلیں بھائی بتائیں، مائک پھر آپ تک پہنچ ہی گیا ہے۔ حضرت محمد علیہ السلام۔ حضرت محمد علیہ السلام۔ جی بھائی صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اب آپ کیا کہیں گے، پہلے ہی آپ نے تو ہاتھ نیچے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کو کیا کہا گیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ ہاں تو اب یاد کریں گے بچوں، ہمارے پیارے نبی کا ایک لقب کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ کیا لقب ہے بھائی؟ رحمت للعالمین۔ چلیں آپ نے اچھی ماشاءاللہ کوشش کی، ابھی نہیں دے دے مائک، چھوٹے بچے ہیں، تھوڑا تھوڑا تو مسٹیک ہو ہی جاتی ہے نا بھائی۔ جی بول کے بتائیں۔ رحمت للعالمین۔ جی یہ کس کا لقب ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں وہ کون ہے؟ ہمارے نبی، پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی۔ ابھی یاد رکھنا ہے، اور اس کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بھائی، تو جواب ٹیم اے کا بھی درست ہو گیا ہے۔ جی ٹیم بی، آپ سے کوشچن یہ بتائیے سب سے افضل جنت کا نام کیا ہے؟ یہ تھوڑا مشکل ہے مجھے لگ رہا ہے، آپ دونوں ہی بتائیں گے اور کوئی کوشش نہیں کرے گا؟ بھائی ان کو اٹھا رہے ہیں ہاتھ؟ نہیں، وہ آدھا اٹھایا تھا۔ چلیں آپ ہی بتا دیں۔ جنت البقیع۔
जन्नत उल बकी। अच्छा भाई, और इनको दे दें भाई जन्नत अल बकी। जन्नत उल बकी सबसे अफजल जन्नत है। ये है कहाँ जन्नत उल बकी? मदीना मुनव्वरा में। क्या चीज़ है ये? कब्रिस्तान है ये है? कब्रिस्तान है। तो मैंने पूछा सबसे अफजल जन्नत का नाम, आपने कब्रिस्तान का नाम बता दिया। खैर, इसको जन्नतुल बकी कहते हैं कि यहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। मरने के बाद कहाँ जाना होता है? कब्रिस्तान में। तो इंशाल्लाह इस कब्रिस्तान में जाएंगे। यहाँ बहुत सारे सहाबा किराम की कब्रें हैं, बहुत अफजल तरीन दुनिया का ये कब्रिस्तान है। तो यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे हम? जन्नत में। तो ये हो गया जन्नतुल बकी। जी, जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस कहाँ से आया? कहाँ से आया? सच सच बताना है। सोच के बताया, फिर बात खुद ही अपनी तरफ से सोच के बताया। नहीं, जन्नतों के नाम आते हैं। तो ये वाली ये सबसे अफजल जन्नत जन्नतुल फिरदौस है, ये खुद से बताया है सोच के अपने दिमाग से? जी, वहाँ पे बाद में बताया, उन्होंने बाद में बताया। चले खैर, जन्नतुल फिरदौस सबसे अफजल जन्नत है। ठीक है जी, माशाअल्लाह दुरुस्त हो गया। जी टीम है, आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि बताइए, आसान सा आ गया, अब तो जवाब देना है। अब रमज़ान शरीफ साल में कितनी बार आता है? रमज़ान का महीना। चलें भाई, वो कोने वाले को देते भाई। जी, एक बार आता है। जवाब जी। और आखिरी सवाल किया जा रहा है टीम बी से। आपने ये बताना है किस हाथ से लेना और देना चाहिए। चीज़ों को लेना देना किस हाथ से चाहिए? इनको दे दे भाई माइक। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। सवाल ही ये है कि किस हाथ से लेना देना? सीधे हाथ से देना है। सीधे हाथ से लेना है। पीछे दे दे माइक। जी, गिलास देना हो किस हाथ से देंगे? सीधे हाथ से। नाम बताना हो किस हाथ से बताएंगे? कंफ्यूज हो गए वो, क्या हुआ? तो परेशान क्यों हो गए? किस हाथ से बताएंगे नाम? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से नाम बताएंगे भाई। वो कह रहे सीधे हाथ से नाम बताएंगे। नाम कैसे बताएंगे? सीधा हाथ बोलेगा क्या? किससे बताएंगे नाम? आपका नाम क्या है ये बताएं। अब्दुल हादी। मुस्कुराते नहीं हैं आप? कोई गम टेंशन हो गई है? नहीं मुस्कुराते? मुस्कुराना आता है? कैसे मुस्कुराते बताए? बड़ी टेंशन में भाई। अच्छा, सीधे हाथ से लेना देना चाहिए, पता है ना आपको? ठीक है, तो बोलते तो हाथ से नहीं है, मुंह से ही बोल के अपना नाम बताएंगे। माशाल्लाह आपने नाम बता दिया है। तो चीजें लेने देने सीधे हाथ से चाहिए। गिलास लेना है कौन से हाथ से? गिलास देना है कौन से हाथ से? माशाल्लाह जी। तो ये था सेगमेंट जवाब पर सवाल। माशाल्लाह। और अब आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को और शामिल करते हैं सेगमेंट अपने प्रोग्राम में आज की हदीस। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। जी, सेगमेंट है आज की हदीस और इसमें हम हदीस पाक याद भी कराते हैं और साथ में आपसे हदीस पाक तलाश भी करवाते हैं। और तलाश करनी होती है, यहाँ पर ये हैंग की हुई हमने हदीस पाक को लिखकर यहाँ से जाकर आपने ढूंढ के लाना होता है कि आज हमने कौन सी हदीस पाक आपको याद करवाई है। ठीक है भाई, और ये काम दिया उसको जाएगा जो हदीस पाक सुनाएगा सबसे पहले। ठीक है भाई, दोनों टीमों में से एक एक ने जाना होगा। जो सबसे पहले हदीस पाक मुझे सुनाएगा उसी को ड्यूटी दी जाएगी कि वो हदीस पाक यहाँ से ढूंढ कर भी लेकर आए। चले भाई, रेडी है? जी, हदीस पाक है क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसद। इय्याकुम वल हसद। पूरा पढ़ना। इय्याकुम वल हसद। इय्याकुम वल हसद। इय्याकुम वल हसद। किसको याद हुई? अरे भाई इधर माइक दे, नीचे दे, नीचे दे, नीचे दे। क्या बात है भाई, ये बच्चे भी बोले इय्याकुम वल हसद। जबरदस्त, क्या बात है, माशाअल्लाह जी। और इधर से कौन सुना रहा है भाई? इनको दे दे भाई, इनको दे दे माइक। इय्याकुम वल हसद। जबरदस्त, माशाअल्लाह। आप तर्जुमे की तरफ चलते हैं। हसद से बचो, हसद से बचो। जो बच्चे बार बार चीजें सुना चुके हैं वो आराम से बैठ जाएं, उनसे नहीं पूछूंगा। अब सारे बच्चे प्रोग्राम में आए ना, सबको चाहिए हिस्सा लें और मेरा जिम्मेदारी है कि सबको हिस्सा दूं। तो इसलिए अब जो बच्चे बार बार चीजें सुना चुके हैं वो आराम से हाथ नीचे करके तसल्ली से ठंडी सांस लेकर बैठ जाएं। जी, इय्याकुम वल हसद। हसद से बचो। सुनाएं। हसद इय्याकुल इय्याकुम इय्याकुम वल हसद। हसद से बचो। जबरदस्त, दोबारा से हो जाए एक दफा। इय्याकुम वल हसद। हसद से बचो। बेहतरीन हो गया। आप तैयार रहिएगा, आपने वहां से ढूंढ के भी लानी है। अभी बैठे रहे, पहले वो सुना लें। जी,
इयाकुम वल हसद, اور ترجمہ हसद से बचो। سبحان اللہ. اب یہاں پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہینگ ہوئی ہوئی. اب آپ دونوں نے جانا ہے, جلدی سے جائیں, ڈھونڈ کے لائیں. پہلے کون ڈھونڈ, ارے 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 آرام سے آرام سے, چلے دونوں لے آئے. جی نکالیں اس میں سے. توڑ نہیں دیجیے گا میرے بچوں, ہاں توڑنا نہیں ہے. جی 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 دونوں لے آئیں, دونوں لے آئیں بھائی, دونوں لے آئیں. بہت ہی پھرتی تھی. جی کیا لکھا ہوا ہے؟ ایاکم والحسد، جی حسد سے بچو. ماشاء اللہ دونوں نے حدیث پاک تلاش کر لی. اب اپنی اپنی جگہ پہ جا سکتے ہیں آپ اس کو رکھ کے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا ہمارا سیگمنٹ آج کی حدیث. اور اب آگے بڑھاتے ہیں اپنے سیگمنٹ کو اور اس میں شامل کرتے ہیں آج کی اچھی بات. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پیارے پیارے دین اسلام نے ہمیں اچھی لائف گزارنے کے لیے بہترین گائیڈ لائنز اور رولز بتائے ہیں جنہیں ہم فالو کر کے ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. اور ان رولز کو سب لوگ فالو کرنا شروع کر دیں تو ہماری سوسائٹی میں ایک پیسفل انوائرمنٹ بن جائے گا اور لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. آج ہم ایک ایسی برائی کے بارے میں سنیں گے جس سے ہماری سوسائٹی میں پیسفل ماحول نہیں بن رہا ہے, اور بعض اوقات اس برائی کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں اور دلوں میں نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں. اور وہ برائی ہے مذاق اڑانا. پیارے بچوں, مذاق اڑانا بہت بری عادت ہے. اس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے. مذاق میں کسی کو الٹے سیدھے نام سے پکارنا, بات بات پر کسی کا مذاق اڑانا, کسی کی آواز کی نقل اتارنا, کوئی توتلا ہے تو اس کے توتلے پن کا مذاق اڑانا, یہ سب ایسے کام ہے جن سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور قرآن پاک میں کسی پر ہنسنے, کسی کا مذاق اڑانے سے منع کیا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو اور نہ ہی اس کا مذاق اڑاؤ. تو پیارے بچوں, ہمیں چاہیے کہ ہر ایک کی رسپیکٹ کریں, کسی کا مذاق نہ اڑائیں اور ایسی باتیں بھی نہ کہیں جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو, بلکہ ہمیں ایسی باتیں کرنی چاہیے جسے سن کر دوسرے خوش ہوں اور آپس میں محبتیں بڑھیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو اچھی بات آپ نے سنی کہ مذاق کیسے اڑاتے ہیں. مذاق کسی کو پتا ہے مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے؟ کیسے اڑاتے ہیں بتائیں. کسی کے نام کو اس کی چڑ بنا دیں. چڑ بناتے ہیں بھائی. مذاق کیسے اڑاتے ہیں دیکھ لو بھائی, وہ کہہ رہے کچھ اور. مذاق کہیں پہ بیٹھا ہوا اڑا دیتے ہیں اسے, اڑ جا ہے. اگر کوئی گنجا ہو تو اس کا مذاق, گنجا ہو تو, اور گنجا نہیں ہو تو بال ہیں تو اگر کوئی کالا ہو تو تب بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور کیسے اڑاتے ہیں؟ اگر کوئی معذور ہو, اگر کوئی اس کا مذاق اڑائے تو اس کو بھی گناہ ملتے ہیں. مذاق, ہاں بعض معذور ہیں بیچارے, ان کے حوالے سے کوئی کسی کا کوئی خاص انداز ہوتا ہے چلنے پھرنے بولنے کا, تو اس کی نقل اتارتے ہیں. بہت بری بات ہے ایسا کرنا, بہت بری بات ہے. ابھی یہ بچوں میں اتنی فیل نہیں ہوتی. بعض اوقات ہوتا ہے کلاس کے اندر نا, کوئی بچہ ہے اس کے اندر کوئی تھوڑا سا ڈسیبل ہے, یا بعض بچے ہوتے ہیں ان کے بولنے کا انداز تھوڑا الگ ہوتا ہے, کسی کے چلنے کا انداز الگ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ اور کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کی دل آزاری کرتے ہیں. بعض اوقات تو اتنا اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اتنا اسے ہرٹ کرتے ہیں کہ اسکول تک چھوڑ دیتے ہیں بعض بچے کہ یہ ہم نہیں پڑھ سکتے یہاں پر. تو کتنی بری بات ہے. آپ تھوڑی سی اپنی مستی کے لیے اس بیچارے کو آپ ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہے نا, وہ بچہ آپ تو مذاق اڑا کے ہنسی کر کے بس چلے آتے ہیں, لیکن وہ جس کے ساتھ آپ کرتے ہیں نا وہ بہت زیادہ فیل کرتا ہے. تو ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بچوں کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے اور بڑوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کی کمزوری کا, کسی کے اندر کوئی پرابلم ہو تو اس کو اس طریقے سے ڈسہارڈ نہیں کرتے, اس کو جو ہے وہ مذاق نہیں اڑاتے. آج کسی کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں, ایسا نہ ہو کل کو آپ دنیا کے لیے مذاق بن جائیں, آپ کے ساتھ وہی پرابلم ہو جائے اور پھر دنیا والے آپ کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہوں. تو ہمیں کسی کے ساتھ ایسا برا سلوک نہیں کرنا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بلکہ اس کے ساتھ اچھی دل آزاری کرنی چاہیے. اچھی دل آزاری کرنی چاہیے. دل آزاری تو دل کو تکلیف دینے کو کہتے ہیں. اس کے ساتھ اچھا انداز سے پیش آنا چاہیے نا. بہت اچھی آپ نے بات کی, الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے. اس کے ساتھ تو اور اس کی خیر خواہی کریں, اس کو دل جوئی کریں. اس کی کیا کریں؟ ہاں دل جوئی کریں, اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں تو اس کا دل خوش ہو.
نہ کہ وہ ویسے ہی بیچارہ پرابلم میں ہے اور آپ نے اور مذاق اڑا کے اس غریب کو دل دکھا دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب پروگرام کو آگے مزید بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہوئے اب اختتام کی جانب لے کر جاتے ہیں. رمضان بھی ہم سے جدا ہو رہا ہے اور جو عاشقان رمضان ہیں وہ اس کی جدائی پر غمزدہ ہوتے ہیں. اور جب غمزدہ ہوتے ہیں، ایک مہمان تھا نا، جو مہمان آتا ہے تو ہم اسے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں نا، گھر پہ مہمان آتے ہیں، گیسٹ آتے ہیں، لیکن یہ ایسا مہمان تھا کہ جس نے آ کر ہمیں رحمتیں دیں، ہمیں برکتیں دیں. ویسے تو آپ نے کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے نا پانی لینے کے لیے، لیکن جو بادل ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر کے اوپر آ جاتے ہیں اور بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں. تو رمضان کیا ہے، ہمیں کہیں جانا نہیں پڑا بلکہ ہمارے پاس ہمارے گھروں میں آ گیا اور ہمیں رحمتیں اور برکتیں دے رہا تھا، مغفرت کی نویدیں دے رہا تھا. اب ہم سے یہ جدا ہو رہا ہے تو اس کی جدائی پر جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ غمزدہ بھی ہوتے ہیں اور اس کو الوداع کرتے ہیں. مہمان کو بھی الوداع کرتے ہیں نا، گیٹ تک چھوڑ کر آتے ہیں کہ تم جا رہے ہو. اور بہت پیارا مہمان ہو تو بڑا فیل بھی ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارا اتنا پیارا دوست جا رہا ہے. ہوتا ہے کوئی دوست گھر چھوڑ کے جا رہا ہو، آپ کے محلے میں ہوتے ہیں، وہاں سے جا رہے ہو تو کیسا لگتا ہے یار آپ کس کے ساتھ کھیلیں گے. تو یہ رمضان تو اتنا پیارا تھا، یہ تو کھیلنے کا نہیں تھا، رحمتوں کا تھا. لیکن اب ہم سے جدا ہو رہا ہے تو اس کی جدائی پر الوداع کو اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے اور انشاءاللہ اسی پہ ہمارا پروگرام کا بھی اختتام ہوگا. جی. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. بز میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. بز میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. آہب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع سال آئندہ شام حرم تم
کرنا تاج پر یہ کرم تم سال آئے دشام حرم تم کرنا ہم سب پہ یہ کرم تم ہم کو طیبہ میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بچوں کا مدنی چینل